ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وقائد الاولین والآخرین وخاتم الرسل والنبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجنودہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وقال تعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، کئی مہینے کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے۔ شروع میں جانے کے بعد بہت سے حضرات کا فون آیا خیریت کا، اور جب 2 مہینہ گزر گیا تو فون آنا ہوا انتظار کا۔ یہ لوگوں کے تعلق کی اور عقیدت و محبت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عنایت فرمائے۔ کتاب و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمت، حوصلہ، جرأت، بے باکی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے قوموں کو ترقی حاصل ہوتی ہے، اور اگر جرأت نہ ہو، بے بسی ہو، بے کسی ہو، بے باکی نہ ہو، اور ذلت کو گوارا کر لیا جائے تو یہ چیزیں قوموں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک حدیث میں دعا ہے: اللہم انی اعوذک من العجز والکسل والجبن۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجز آ جانے سے، سستی سے اور بزدلی سے۔ یہ چیزیں قوموں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اقبال نے کہا ہے: تقدیر کے قاضی کے فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کے یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اقبال کے دیوان میں ہے، اور یہ اشعار جو کہیں اقبال نے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ سینکڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا عربی زبان کا شاعر و ادیب گزرا، جس کا نام تھا ابو العلا معری۔ معری ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے، معرۃ النعمان، اس کی جانب منسوب ہے۔ جیسے کہ شیموگا کہو تو شیموگوی کہہ دیتے ہیں، بنگلور کہو تو بنگلوری کہہ دیتے ہیں، ویسے معری کہلاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو معرہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ابو العلا معری کے خیالات کی ترجمانی علامہ اقبال نے کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتلایا انہوں نے، یہ معری جو ہے یہ گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اس کے دوست نے ایک دن ایک تیتر بھونا ہوا بھیجا، خوب چٹپٹا، مسالے دار، خوشبودار، اسے دیکھ کر کے لالچ آئے گی، منہ میں پانی آئے گا تو گوشت کھانا شروع کر دے گا۔ لیکن اس نے گوشت کھایا نہیں، بلکہ تیتر کو مخاطب کر کے کہا، فرضی طور پر مخاطب کیا ہو تو ذبح کیا ہوا تھا، تلا ہوا تھا، مخاطب کر کے کہا کہ اے تیتر، تیرا کیا قصور ہے کہ تجھے لوگوں نے ذبح کر دیا؟ غور کیجئے گا۔ اور پھر مسالہ لگا کر کے تجھ کو بھون دیا اور شوق سے کھا رہے ہیں۔ اگر تو شاہین ہوتا، شاہین
بعض ایک پرندہ ہے جو پرندوں کو شکار کرتا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا بڑے سائز کا جو پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں شاہین۔ علامہ اقبال کا پسندیدہ وہ پرندہ ہے۔ اگر تو شاہین ہوتا تو لوگ تجھے ذبح کر کے کباب بنا کر کے نہ کھاتے، لیکن تو ایک ذلیل قسم کا کمزور پرندہ ہے، تیتر ہے، جھاڑیوں میں رہتا ہے، مٹی میں اپنی غذا تلاش کرتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اتنا بزدل ہے، بھاگتا پھرتا ہے، لوگ دوڑا کر کے پکڑ لیتے ہیں اور ذبح کر کے بھون کر کے کھا جاتے ہیں۔ تو اگر شاہین بن جاتا تو کتنا اچھا تھا، تیرے دشمن تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور تجھے پکڑ کر کے ذبح کر کے کباب بنا کر کے نہیں کھا سکتے تھے۔ اس کو اقبال نے، اور اس کے بعد اس نے کہا ہے معرری نے کہ کمزوری کا انجام یہی ہوتا ہے، جب آدمی کمزوری اختیار کر لے، بزدل بن جائے، بے حوصلہ بن جائے، اس میں ہمت نہ رہے، جرأت نہ رہے، تو پھر اس کو دشمن ہلاک کر دیتا ہے، اس کو دفن کر دیا کرتا ہے۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے کہا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معرری، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معرری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ پھل وغیرہ کھا لیتا تھا یا اناج کھا لیتا تھا، سبزیاں کھاتا تھا، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر ہو اسی ترکیب سے ہو مات، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ ہو سکتا ہے جب چٹپٹے مسالے دار تیتر اس کے سامنے آئے گا تو پھر وہ بڑے شوق سے کھائے گا، اور جو اس نے قسم کھا رکھی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت کھانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ خوان تر و تازہ معرری نے جو دیکھا، اب معرری کے دسترخوان کے اوپر بھونا ہوا تیتر رکھا ہوا تھا، تو شاعر کہتا ہے یہ خوان تر و تازہ، خوان کہتے ہیں دسترخوان کو، یہ خوان تر و تازہ معرری نے جو دیکھا تو کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات۔ اس کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں معرری کی، ایک کا نام ہے غفران، کتاب کا نام، ایک کا نام لزومات ہے۔ کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، اے مرغ کے بیچارہ بتا تیرا یہ تو بتا تو، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے اس کے مکافات۔ مطلب یہ ہے اس نے مخاطب کر کے کہا تلے ہوئے اسے تیتر سے کہ بیچارے کمزور پرندے تیرا جرم کیا تھا، تو نے کون سا گناہ کیا تھا، تجھے لوگوں نے پکڑ کر کے ذبح کیا، کباب بنا دیا اور تل کر کے میرے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس کہ شاہین بنا تو۔ شاہین وہی پرندہ جو شکاری ہوتا ہے اور یہ کہاں رہتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، اس کی پرواز بڑی اونچی ہوتی ہے، اس کا پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا باہمت باحوصلہ پرندہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی مری ہوئی چیز نہیں کھاتا، خود شکار کر کے کھاتا ہے، خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ باقی تیتر کا معاملہ کیا ہے، کسی نے دانے ڈال دیے تو کھا لیا، جھاڑیوں میں پھر رہا ہے، زمین میں غذا تلاش کر رہا ہے، اس میں کچھ ہمت نہیں، حوصلہ نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، اقبال کہتے ہیں، افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس کہ شاہین بنا تو، دیکھے نے تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تو نے فطرت کے اشارہ نہیں دیکھا ہے کہ شاہین جو ہے سب سے بلند پرواز ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتا ہے، ہواؤں میں اڑتا رہتا ہے، وہ خود شکار کرتا ہے، اس کو کوئی دوسرا شکار نہیں کر پاتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے، تقدیر کے قاضی کے یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ تقدیر کے قاضی، تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، مطلب اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ تقدیر کے قاضی کے یہ فتویٰ ازل سے ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آدمی کمزور رہے گا، توانائی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، جھاڑیوں میں چھپتا پھرے گا، مٹی میں اپنی غذا تلاش کرتے رہے گا، تو ظاہر بات دشمن اسے ہلاک کر دے گا، اسے دفن کر دے گا۔ بڑی اچھی نصیحت کیا ہے۔ نصیحت یہ اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمانوں، تم کو اپنے اندر قوت طاقت پیدا کرنی چاہیے، حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، پست ہمتی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم کو سب لوگ شکار بنا ڈالیں گے۔ حدیث میں ارشاد سرکار نے فرمایا ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان جو ہے
وہ کمزور مسلمان کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے۔ بھئی طاقت رہے گی، قوت رہے گی، آپ نماز کی پابندی کریں گے، مسجدوں میں آئیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، حقوق اللہ ادا کریں گے، حقوق العباد ادا کریں گے، اور کمزور رہیں گے تو اپنی نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، لیکن یہ حوصلہ، مقابلے کا حوصلہ، یہ ہمت اور یہ عزیمت اسی وقت پائی جاتی ہے جبکہ لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہو۔ اتحاد سے حوصلہ ملتا ہے، انفرادیت سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور گروپ در گروپ مت بن جاؤ، تفرقہ مت ڈالو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین نے بیان فرمائے اس آیت میں اللہ کے رسی سے مراد ہے قرآن شریف۔ قرآن کو پکڑ لو مضبوطی سے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی آ گئی ہے۔ جب آدمی قرآن حدیث کو پکڑ لے گا تو سارے مسلمان اس بات پر متفق ہو جائیں گے۔ دیکھیے اتفاق کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں فروعی مسائل میں اتفاق ہو جائے تو فروعی مسائل میں اتفاقات نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی قبر پر چادر چڑھاتا ہے، دوسرا نہیں چڑھاتا، دونوں متفق کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی 11ویں کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا ہے، متفق کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی جناب اور ایسے ہی کچھ غلطیاں کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، متفق کیسے ہوں گے؟ لیکن ہمارے پاس اس سے ہٹ کر کے اتفاق کی بڑی مضبوط بنیادیں ہیں۔ اگر ان بنیادوں کو اختیار کر لیا جائے تو اتفاق مسلمانوں پیدا ہو جائے گا، بڑا مضبوط اتفاق پیدا ہوگا۔ اقبال نے کہا نا، اقبال نے کہا سب کا نبی ایک، سب کا نبی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ بھئی ایک ہی سب کا نبی، حضور میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، یہ اتفاق کی ایک بنیاد ہے۔ ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اتحاد کی ایک بنیاد ہے۔ ایمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اتحاد کی بنیاد ہے۔ حرم پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اتحاد کی بنیاد ہے۔ رسول پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اتحاد کی بنیاد ہے۔ یہ اتحاد کی بڑی مضبوط بنیادیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔ اوروں کے اندر تو اتفاق کی بنیاد ہی نہیں پائی جاتی ہے، سب اپنے آپ کو کہتے ہیں صاحب ہم ہندو ہیں، کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ان کا پیشوا الگ ہے، مذہب کا بانی الگ ہے، ان کی کتابیں الگ ہیں، جڑ بنیاد سے ہی الگ ہیں۔ اور یہاں ہماری جڑیں بڑے مضبوط ہیں۔ ہزار اختلافات ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے پاس ایسی چند بنیادیں ہیں، اس بنیاد پر متفق ہو کر کے بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ حضرات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ پہلے بتائیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ اشاروں میں کہہ رہا ہوں میں، لیکن سمجھیے آپ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے، 3 مذہب، 3 طرح کے لوگ۔ یہودی پائے جاتے تھے مدینے میں، پھر یہودیوں کے 3 خاندان، 3 قبیلے تھے، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے مسلمانوں میں اختلاف ہے، جھگڑے کرتے ہیں، یہ ساری اقوام کے اندر ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے اندر بھی 3 گروپ تھے، اور اسی طریقے سے مشرکین کے 2 گروپ تھے، اوس اور خزرج، یہ نام ہے ان کا۔ تو سرکار جب تشریف لے گئے تو وہاں مدینے میں یہودی بھی تھے، اوس کے مشرکین بھی تھے، خزرج کے مشرکین بھی تھے۔ اوس و خزرج میں اتنی زبردست اختلاف تھا اور لڑائی جھگڑا رہتا تھا کہ ایک جنگ ہے، جنگ بواس۔ بواس مدینہ منورہ میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ جنگ ہوئی تھی تو اس کا نام پڑ گیا جنگ بواس، اور 120 سال تک لڑی گئی وہ جنگ۔ کبھی ٹھنڈی ہو جاتی، کبھی زوردار ہو جاتی، کبھی گرم ہو جاتی، کبھی ٹھنڈی پڑ جاتی۔ 120 سال تک وہ جنگ ہوئی ہے اوس و خزرج میں۔ اور یہودیوں کا کام کیا تھا؟ آج وہی کام ہے، کچھ یہودی اوس کی طرف ہو گئے تھے، کچھ یہودی خزرج کی طرف ہو گئے تھے، یہ لڑاتے تھے آپس میں۔ جیسے اب بھی یورپ والے ہیں، امریکہ والے ہیں، کچھ ممالک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ ہو گیا، کوئی ان کے ساتھ ہو گیا، کوئی سعودیہ کے ساتھ ہو گیا، کوئی یمن کے ساتھ ہو گیا، کوئی ایران کے ساتھ ہو گیا، کسی اور کے ساتھ آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ تو یہودی ان کے ساتھ ہو گئے تھے، 120 سال تک جنگ لڑی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ پر ایمان لائے لوگ،
آپ نے اتحاد پیدا فرما دیا اور شیر و شکر بن گئے، کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص تھا بڑا خبیث نابینا، بعض نابینا جو ہے نا یہ بڑے خبیث ہوتے ہیں، بڑا خبیث تھا۔ اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، جب اوس و خزرج کے لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہو، دوست بیٹھے ہوئے ہو مل کر کے، تو تم جنگ بعاث کا تذکرہ چھوڑ دینا۔ جنگ بعاث کے جب تذکرہ چھوڑو گے تو ان کو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اوس و خزرج کو جو 120 سال تک لڑتے رہے، پھر ان میں جوش پیدا ہوگا، وہ کہے گا ہم غالب تھے، وہ کہے گا ہم غالب تھے، وہ ہم کامیاب ہوئے، وہ کہے گا ہم کامیاب ہوئے۔ اس طریقے سے پھر مسلمانوں میں لڑائی پیدا ہو جائے گی، اس طرح سے مسلمانوں میں لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک جگہ پر صحابہ کرام، اوس کے قبیلے والے بھی، خزرج کے قبیلے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوستانہ ملاقاتیں ہو رہی، بات چیت ہو رہی تھی۔ اس یہودی نے کیا کیا، بات بات میں جنگ بعاث کا تذکرہ کر دیا۔ اب جنگ بعاث کا تذکرہ کر دیا تو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ تو جناب اوس خزرج میں پہلے زبانی گفتگو ہوئی، شاید یہ ہوا ہوگا کہ ہم لوگ کامیاب تھے، انہوں نے کہا ہوگا ہم لوگ کامیاب تھے، یہ سلسلہ ہوا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہتھیار باہر آنے والے تھے، تلواریں اٹھ جاتی، اتنی بڑی جنگ ہو جاتی ان میں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اس نے ترکیب اچھی لڑائی تھی۔ جب بہت زیادہ اختلافات ہو گیا اور بحث مباحثہ ہو گیا اور خطرہ تھا کہ آپس میں مار پیٹ نہ ہو جائے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ڈانٹا ان لوگوں کو کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تم کو جوڑا، تمہارے دلوں کو جوڑا، جنگوں کو ختم کیا، الفت و محبت پیدا کیا، تم پھر سے یہودی کے چکر میں آ کر کے آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے موقع پر چند آیتیں نازل ہوئی تھیں، انہی میں سے یہ آیت بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور رسی کہا گیا قرآن شریف، یہ رسی چھوٹ تو جاتی ہے لیکن یہ رسی ٹوٹتی نہیں ہے۔ بھئی ہمارے سارے مسائل کا دار و مدار جو ہے کتاب اللہ پر ہے، سنت رسول اللہ پر بھی ہے، اجماع امت پر ہے اور قیاس پر ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیے، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اور سمجھاتے ہی رہوں گا۔ آج کل ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، جج بھی کرتا ہے، وکیل بھی کرتے ہیں، غیر بھی کیا کرتے ہیں، صاحب بتاؤ فلاں مسئلہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب مسلمان گھبرا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، سمجھا؟ یہ بیوقوف بناتے ہیں۔ ہمارے پاس دلیل شرعی صرف قرآن نہیں ہے، کان کھول کر سن لیجئے، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی کہے صاحب قرآن میں کہا ہے تو سمجھ لیجئے ہمارے پاس دلیل شرعی صرف قرآن نہیں ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے۔ خلاصہ کے طور پر کہہ لیجئے قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں قرآن میں ہو سکتا ہے جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں وہ حدیث میں ہو سکتا ہے جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں وہ فقہ کتاب میں ہو۔ سارے مسائل کا قرآن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے دے۔ طلاق ثلاثہ پر جب کیس چل رہا تھا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ صاحب وہ طلاق 3 دینا ناجائز و حرام ہے، تو حکومت کہہ رہی ہے، تو اس موقع پر سوال کیا تھا جج نے کہ دکھلاؤ قرآن میں تیسری طلاق کا ذکر کہاں ہے؟ شاید مسلمانوں کی طرف جو وکیل تھا وہ قرآن سے دلیل نہیں دے پایا، ایک تو غیر مسلم تھا، اس کو بتایا نہیں تھا یا کیا ہوا تھا، بہرحال تو وہ پکی بات نہیں کر سکا۔ اس نے سوال کیا تھا قرآن میں کہاں ہے؟ اس موقع پر جج صاحب کو سمجھانا چاہیے تھا کہ قرآن ہی دلیل نہیں ہے، دوسری دلیل کون سی ہے؟ بولیے، حدیث۔ تیسری دلیل کون سی ہے؟ فقہ کی کتاب، اس میں اجماع امت بھی آ گیا، قیاس بھی آ گیا۔ ان چاروں دلیلوں میں سے جس کو میں نے خلاصہ 3 کر دیا، ان تمام دلیلوں میں سے کسی کے اندر وہ مسئلہ ملنا چاہیے، یہ ضروری نہیں قرآن ہی میں ملے۔ اگر کوئی شیطان یہ آپ سے سوال کرے کہ بتاؤ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ہے، کہ ظہر میں اتنی رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں یہ پڑھا جائے گا اور قادے میں یہ پڑھا جائے گا، قومے میں یہ پڑھا جائے گا اور جلسے میں یہ پڑھا جائے گا، سلام ایسے پھیرا جائے گا، پھر سنتیں اس طریقے سے پڑھی جائیں گی، 3 رکعت سنتیں پڑھی جائیں گی، یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن تو ہندوستان جو اسلام کا جو ایک آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے، تفصیلات نہیں ہے۔
اگر کوئی قرآن کی بات کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہا جائے گا ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ پیغمبر کو ہادی بنا کر کے بھیجا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سرکار سے فرمایا گیا تاکہ آپ ہماری کتاب کو کھول کر کے بیان کر دیں۔ نبی یہ بات بتلاتا تفصیلات، قرآن نہیں بتاتی تفصیلات۔ قرآن نے تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، آرڈر آ گیا نماز قائم کرو۔ کیسے پڑھیں؟ کوئی پوچھے گا تو کہے گا کہ محمد رسول اللہ سے پوچھ لو، یہ بتائیں گے۔ یہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے پیغمبر۔ پیغمبر کا معنی یہی آتا ہے، پیغمبر فارسی لفظ ہے، پیغمبر کا معنی آتا ہے پیغام لانے والا، پیغام بر، وہ مختصر ہو کر کے پیغمبر ہو گیا۔ پیغام میسج، پیغام بر، پیغام لانے والا، جو پیغام لایا۔ رسول کے معنی بھی پیغام لانے والا، نبی کے معنی خبر دینے والا۔ جو پیغام لانے والا ہے، جو خبر لانے والا ہے، جو خبر دینے والا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کہنے کا مطلب کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ اللہ نے کہہ دیا روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، لیکن روزے کے مسائل قرآن نے نہیں بیان کیا۔ دو ایک مسائل بیان کیے ہیں، تفصیلات نہیں بیان کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہ صاحب یہ مسئلے جو بیان کر رہے ہیں آپ مولانا صاحب، قرآن میں کہاں ہے؟ کہا جائے تم بیوقوف ہو، قرآن میں ہونا کوئی ضروری نہیں، حدیثوں میں ہے، اور حدیث میں ہونا کوئی ضروری نہیں، فقہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ سارے ہمارے دلائل ہیں، کسی نہ کسی دلیل سے ثابت ہونا چاہیے۔ ساری باتیں قرآن سے بولیے ثابت نہیں ہوتی ہیں، ساری باتیں حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہیں، ساری باتیں فقہ سے ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں قرآن میں ہیں، کچھ باتیں حدیث میں ہیں، کچھ باتیں فقہ کتابوں میں ہیں، لہذا کوئی آپ کو بیوقوف بنانے نہ پائے، کوئی بیوقوف بنانے نہ پائے۔ کہہ دینا چاہیے ہمارے پاس سارے دلائل ہیں۔ اب آج کل ایک شور مچا جا رہا ہے حجاب کے بارے میں، قرآن میں کہا، قرآن میں حالت تو قرآن میں حجاب کے بارے میں ہے۔ قرآن اول تو سمجھ لیجیے آپ، آج کل جو حجاب چل رہا ہے یہ شرعی حجاب تو ہے ہی نہیں، لیکن علماء چپ ہے، چلو غلاٹے بغلاٹا سلسلہ ٹھیک ہے۔ حجاب تو یہ ہے کہ منہ ڈھکا رہنا چاہیے نا۔ حجاب کے معنی پردہ، حجاب کے معنی آتے ہیں پردہ، تو پردہ تو چہرے کا بھی ہونا چاہیے، خالی سر کا تو نہیں ہے۔ تو جو لڑکیاں، جو عورتیں حجاب کرتی ہیں سر تو ڈھانک لیتی، چہرہ کھلا رکھتی ہیں، یہ مکمل حجاب نہیں ہے۔ مکمل حجاب یہ ہے کہ پورا جسم ڈھکا رہے، چہرہ بھی ڈھکا رہے، اور ایسی چادر ہو بڑی جس کو جلباب کہا جاتا ہے، یا ایسا برقع ہو جس میں ڈیزائن نہ ہو، پھول بوٹے بنے ہوئے نہ ہو۔ پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں گے تو مرد پھر گھور کر دیکھے گا، تو بھئی برقعے کے لیے برقع چاہیے۔ اسی لیے برقع بالکل سادہ اور ڈھیلا ہونا چاہیے۔ اپنے عورتوں کو پھولدار کڑھائی والا، ایمبرائڈری والا برقع اپنے عورتوں کو مت پہنائیے۔ سادہ برقع ڈھیلا ہو کہ جسم کی بناوٹ اعضاء نظر نہ آئے، یہ اصل برقع ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صاف صاف فرمایا گیا سورہ احزاب میں، اے نبی، بڑے اہتمام سے بیان فرمایا، اے نبی، اور نبی کے معنی خبر دینے والا، یعنی ہماری بات سے لوگوں کو مطلع کر دیجئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور کہہ دیجئے اپنے بیٹیوں سے۔ یہ بنات کا لفظ جمع ہے، بنتن کی جمع بنات، بنتن معنی بیٹی۔ جب جمع کا لفظ ہے تو معلوم ہوا حضور کے ایک بیٹی نہیں بلکہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 تھیں، ورنہ بنات نہ کہتے اللہ تعالیٰ۔ یا نبی قل لازواجک وبنتک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجیے۔ شیعہ کہتا ہے کہ صاحب حضور کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، اور باقی حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، یہ تو حضرت عائشہ کے پہلے شوہر سے تھی، نعوذ باللہ۔ لیکن قرآن سے کیا معلوم ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، معلوم ہوا کہ نبی کی کئی بیٹیاں تھیں، ایک ہی بیٹی فاطمہ نہیں تھی۔ کہہ دیجئے قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، سب سے پہلے اپنے گھر کے اوپر شریعت کو نافذ کیجئے۔ وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں، اس خواتین اسلام سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر سے لٹکا لیں اپنے جلباب کو۔
اپنے سر کے اوپر سے لٹکا لیں اپنے جلباب کو. عربی میں جلباب کہتے بڑی چادر کو. دیکھیے ایک تو ہوتی شال ڈال جاتی, ایک بڑی چادر ہوتی جسے پورا جسم ڈھک جاتا ہے. زمانے رسالت میں برقعے نہیں تھے بلکہ عورتیں بڑی سی چادر لپیٹ لیتی تھیں, سر کے اوپر سے لٹکا لیتی تھیں, ذرا سا گھونگھٹ نکال لیتی تھی آنکھ سے راستہ نظر آئے. لیکن چادر لپیٹنے میں دقت ہوتی تھی, پھسل جاتی ہے. تو بعد میں برقع تیار ہو گیا, کوئی حرج نہیں ہے کہ جسم پر پڑا رہتا, پھسلتا نہیں ہے. تو بڑی چادر کو جلباب کہتے ہیں. فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن, لٹکا لیں اپنے اوپر سے اپنی بڑی بڑی چادروں کو. اور ظاہر بات جب چہرے پر چادر لٹکا لی جائے گی گھونگھٹ نکل آئے گا تو چہرہ دکھے گا نہیں دکھے گا. بس اتنا کھلا رہنا چاہیے, آنکھ کھلی رہے کہ راستہ دکھتا رہے. چہرہ تو مرکز حسن پایا جاتا ہے, تو قرآن میں تو موجود ہے. یہ کوئی سیاسی چیز نہیں ہے, یہ تو ایک مذہبی چیز ہے. جیسے سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ایک جمہوری ملک میں, ویسے مسلمانوں کا حق حاصل اپنے مذہب پر عمل کرنے باقاعدگی کے ساتھ. لیکن ایک مشکل اور بھی ہے, اس طرح کی ہمتیں کہ پر سر اللہ میں اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں جس پر آدمی بغیر حکومت کے فیصلے کے خود بخود عمل کرتا ہے. قوانین اسلام میں دو طرح کے ہیں. اسلامی قوانین دو طرح کے ہیں. کچھ قوانین وہ ہیں جس کو حکومت اس کا نفاذ کرتی ہے, اسلامی حکومت نفاذ کرتی ہے. مثلا زنا کیا اس کو سزا دینا, یہ اسلامی حکومت کا کام ہے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے سزا نہیں دیں گے. بہت بڑی کسی نے چوری کر لیا ہے اور محفوظ جگہ چوری کر لیا ہے, سزا میں ہاتھ کاٹا جائے گا, مسلمان یہ کام نہیں کریں گے. حکومت اسلامیہ ہوگی تو وہ فیصلہ کرے گی. تو بہت سارے ایسے قوانین ہیں جس کا نفاذ اسلامی حکومت کرتی ہے, عوام نہیں کریں گے. سمجھ میں آ گیا بات؟ اور دوسرے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جس میں حکومت کے فیصلے کی ضرورت نہیں, مسلمان آپس میں وہ معاملات طے کر لیا کرتے ہیں. جیسے نکاح ہے خود ہی مسلمان طے کر لیتے ہیں, جمعہ ہے خود ہی مسلمان نماز کے نظام بنا لیتے ہیں, عید ہے خود ہی مسلمان عید کے نظام بنا لیتے ہیں, طلاق ہے خود ہی مسلمان اس کا نظام بنا لیتے ہیں. تو بہت سارے مسائل وہ ہیں جن کا فیصلہ حکومت وقت کرے گی. اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو مسلمان اس کا فیصلہ خود نہیں کریں گے. اور بہت سارے مسائل وہ ہیں جن مسائل کو لوگ خود بخود عمل کرتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں, اس میں حکومت کی ضرورت نہیں ہے. شادیاں کر لینا حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, طلاق دے دیا حکومت کوئی ضرورت نہیں ہے, وراثت تقسیم کر لیا آپس میں تقسیم کر لیا حکومت کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہا جاتا پرسنل لا, یعنی ہمارے ذاتی عمل خود اپنے طور پر اس پر عمل کر لیتے ہیں. دو طرح ہوتے ہیں, تو پردہ اسی میں سے ہے. تو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا کہ پردہ کرنا مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے, ایک مذہبی چیز ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ بہت سارے قوانین کو بگاڑنے کی یا اس سے روکنے کی کوششیں اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے پہلے ہی سے روک دیا اپنے آپ کو, مسلمان خود ہی نہیں عمل کر رہے ہیں. اب مثلا پردہ ہے, اگر کسی اسکول میں 100 لڑکیاں جاتی ہیں تو 10-20 برقعے والی رہتی ہیں اور 80 اور 90 لڑکیاں بغیر برقعے کے رہتی ہیں. تو تم نے تو خود ہی برقعے کی مخالفت کر دیا. اب وہ جب دیکھتے ہیں لوگ کہ جب یہ خود ہی برقعے پر عمل نہیں کر رہے ہیں, پردے عمل نہیں کر رہے ہیں, تو معلوم ہوتا پردہ ان کے ہاں ضروری نہیں ہے. تو قصور تو آپ کا ہے نا, آپ نے شہ دیا ان کو. جب بہت سارے مسلمان 100 میں سے تقریباً 80 مسلمان داڑھی مڑاتے ہیں اور حکومت پابندی لگا دے صاحب مسلمانوں کے یہاں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے, تو آپ چیخیں گے. کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ ہی تو ان سے کہا ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے, اس لیے ہم مڈا رہے ہیں. آپ کی داڑھی منڈانے کی وجہ سے ان کی ہمت ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی ضروری نہیں ہے, اور سکھوں کے لیے داڑھی ضروری, وہ نہیں منڈاتا ہے. تو رکاوٹیں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ آپ کے عمل کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں پہلے بگاڑ آیا, اس کو غیروں نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں کا ضروری نہیں ہے. جب ضروری نہیں ہے تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اس لیے دین پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کیجئے, ورنہ ابھی اور پابندیاں لگیں گی, نماز پر بھی لگ جائے گی کسی نہ کسی بہانے سے. کیوں؟ وہ اذان پر لگ جائے گی. وہ کہہ دیں گے صاحب اذان ہونے کے بعد جب مسلمان آتے ہی نہیں,
تو آپ کو زور زور مائک سے اذان دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ محلے میں 100 آدمی رہتے، 5 نماز کو آتے، 95 نمازی نہیں پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 5 آدمی خود بخود آ کر پڑھ لیں گے، تو کیا کریں گے آپ؟ اب اگر اذان پر پابندی لگا دی جائے نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہہ کر کے کہ صاحب اذان سے کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ بلا وجہ کے لیے شور مچتا رہتا ہے، نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھنے والا نہیں پڑھتا ہے، تو آپ کو چلا چلا کر کے فجر میں اذان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ تو کہہ دیں گے، آپ کہیں صاحب بہت ضروری، کہیں بہت ضروری تو آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ جب بہت ضروری تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بہت سارے مسائل میں ٹانگ اڑانے کی ہمت اسی لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان خود بخود پہلے سے اس کے مخالف ہیں عملاً، ان کے عمل کو دیکھ کر کے ہمت ہوتی ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح شریعت کی پابندی کیجئے، یہ بابر کرا دینا چاہیے ساری چیزیں ہمارے ہاں ضروری ہے، ساری چیزیں ہمارے ہاں ضروری ہے، یہ تو بابر کرانا چاہیے۔ تو بات بہت آگے نکل گئی، میں نے آیت پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہیں سے بات آگے بڑھی تھی۔ دلیل شرعی ہمارے پاس حجت شرعیہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے۔ اجماع امت جانتے ہیں، اس کی وضاحت کر دوں۔ اجماع امت کے مطلب یہ ہوتا ہے کسی مسئلے پر ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء متفق ہو جائیں، عوام نہیں، کسی مسئلے پر ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء اتفاق کر لیں، اس کو کہتے اجماع امت۔ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا خلیفہ بنایا گیا، کیوں؟ سارے صحابہ نے ان کو خلیفہ بنا دیا، حالانکہ حضور نے صاف لفظوں میں نہیں کہا تھا، اشارہ تو کیا تھا، لیکن سرکار نے صاف لفظوں میں نہیں کہا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، نماز کے لیے مقرر کر دیا تھا، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد امامت کے قابل یہی ہیں، لیکن صاف نہیں کہا تھا۔ اب صحابہ نے اتفاق کر لیا، یہ اجماع امت ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو اجماع امت سے ثابت ہے۔ ایسے ہی 20 رکعت تراویح، یہ بھی تقریباً اجماع امت سے ثابت ہے، سب اس پر متفق ہیں۔ ایسے ہی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، سارے دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا، پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ میں 2 لفظ بولا ہوں، نیا اور پیدا ہونے والا۔ جانتے میں نے کس سوال کا جواب دیا ہے؟ اگر میں کہہ دیتا کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ اعتراض کر دیتے عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ میں نے کہا نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، اور پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے آئیں گے، اسی لیے یہ لفظ لگایا جاتا ہے نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ نبی تو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو سرکار کے دین و شریعت پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، اپنی کتاب انجیل پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم یہ قید لگاتے ہیں کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے ہیں، آسمان سے آئیں گے۔ تو متفق علیہ مسئلہ اجماع امت ہے کہ جو آدمی نبوت کے دعویٰ کرے یا کسی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو نبی مان لے وہ کافر مرتد ہے، یہ اجماع امت ہے، سارے علماء متفق ہو گئے۔ اور سب سے پہلے قادیانیوں کے نان مسلم ہونے کا فیصلہ جانتے کہاں ہوا؟ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، نبی خاتم جو میری کتاب ہے اس میں نے لکھ دیا ہے، ہبلی کے کورٹ میں ہوا ہے، ہبلی کی عدالت میں جس جج نے بڑا ججۃ اللہ فیصلہ کیا ہے۔ رابط عالم اسلامی نے تو بعد میں فیصلہ کیا، پاکستان میں بعد میں فیصلہ ہوا، قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ ہبلی کی عدالت میں سب سے پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، اور اس نے باقاعدہ لکھا آخر میں خلاصہ اپنے فیصلے کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت جچات اللہ فیصلہ صاحب جیسے علماء کیا کرتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ شاندار فیصلہ کیا، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلا فیصلہ جو ہبلی کی عدالت میں فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں ہوا، وہاں ہوا، وہاں فیصلہ ہوتے رہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رابط عالم اسلامی میں فیصلہ ہوا ہے، رابط اسلامی میں تو فیصلہ ہوا ہے،
لیکن عدالتی اعتبار سے دیکھا جائے سب سے پہلے فیصلہ حبلی عدالت میں ہوا، تو اجماع امت سے ثابت ہے۔ ایسے ہی قیاس مجتہد، یعنی وہ مسائل، غور کیجیے گا، جو قرآن میں کھلے لفظوں میں نہیں ہیں، وہ مسائل جو حدیث میں کھلے لفظوں میں نہیں ہیں، ان مسائل کو قرآن حدیث میں غور کر کے جو مسئلے نکالے گئے ہیں اس کو کہتے ہیں قیاس سے ثابت ہے۔ اس کی مثال جانتے ہیں، پانی میں مچھلیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہوتے ہیں، کچھ مچھلیاں پانی کے اوپر مل جاتی ہیں اور کچھ مچھلیاں دریا کے تہہ میں ہوتی ہیں۔ موتی دریا کے تہہ میں ہوتے ہیں، تو موتی بھی سمندر سے ہی نکلتا ہے، لیکن ہر آدمی نہیں نکال پاتا ہے۔ تو قیاس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین نے قرآن حدیث پر جب غور کیا تو اس سمندر میں سے مسئلے کا موتی نکالا۔ وہ بات بھی قرآن حدیثی کی ہے، ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی رحمہم اللہ تعالی، ان کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن حدیث میں خوب غور کیا، خوب غور کر کے مسئلہ نکال لیا، اسے کہتے ہیں قیاس۔ قیاس سے مسئلہ نکالا، اور باقی باتیں آپ کے قیاس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی فی الوقت۔ تو جتنا فقہ کی کتابوں مسئلے لکھے ہوئے ہیں وہ عام طور پر قیاسی مسائل ہیں۔ تو 4 دلیلیں ہماری ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس۔ اجماع امت قیاس دونوں کو ملا کر کے میں نے فقہ کہہ دیا، ثابت ہوگا۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ صحابہ سے کہا گیا، اوس و خزرج والوں سے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اوس و خزرج والے انہی کے لقب ہے انصار، بہت اونچا مقام مرتبہ ہے انصار کا، انصار صحابہ کا بہت اونچا مقام مرتبہ ہے۔ دیکھیے جتنے مدینے سے گئے تھے سب کو انہوں نے اپنے ہاں بسا لیا، اور جانتے ہیں کیسا بسایا؟ اس طرح سے بسایا کہ اگر کسی کے چند بیویاں تھیں، حضور نے کیا کیا تھا، انصار مکے والے اور مدینے والے دونوں صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جو مکے سے آیا ہے مہاجر، وہ کسی انصاری کے ساتھ کر دیا، تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، اس کو کہتے ہیں مواخات، بھائی چارگی قائم کر دیا تھا۔ جب بھائی چارگی قائم کر دیا تو انصار مدینہ نے بڑے زبردست حوصلے کا مظاہرہ کیا، اگر کسی کے چند بیویاں تھیں تو اپنے بھائی سے کہہ دیا جو مکے سے آئے تھے، یہ کہہ دیا ان بیویوں میں سے جو بیوی تم کو پسند ہو بتلاؤ، میں طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لینا۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، اس اتحاد کی، اتفاق کی، اخلاق کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کسی کے پاس باغ تھا، اس نے کہہ دیا آدھا باغ میرا آدھا باغ تمہارا، یہ انصار صحابہ تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ احسانات کو یاد کرو، تم آپس میں بڑے پکے دشمن تھے، 100 سال تک لڑتے رہے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ تو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، ہم نے تم کو جہنم سے بچایا، تم ایمان لے آئے، ہم نے تم کو جہنم سے بچایا، تم لوگ ایمان لے آئے۔ یہ بات جو آدمی ذریعے نجات بن جاتا ہے، ذریعے ہدایت بن جاتا ہے، اس کا مقام مرتبہ بڑا اونچا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جو ذریعے ہدایت بنا ہے اسی کے دشمن بن جائے تو کتنا خطرناک کام ہے۔ ایک شخص تھا یہودیوں میں سے، بڑا مستجاب الدعوات تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کو کسی نے بہکایا، ایک عورت نے، اور کہا کہ تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ہی ایمان ملا ہے، جیسے علماء سے ہدایت ملتی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے ایمان ملا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، زبان باہر آ گئی کتے کی طرح، کیوں کمبخت، جس پیغمبر سے تجھ کو ہدایت ملی ہے اسی کے خلاف بد دعا تو کر رہا ہے، اسی کی بدخواہی تو کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے کنارے تھے، فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم سے بچا دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے
باتیں اور آیات ایسے ہی بیان کرتے تاکہ لوگ ہدایت اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ دوسری آیت فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، آپس میں مت جھگڑو، فتفشلوا، نہ مردے ہو جاؤ گے، نہ مراد ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جگہ جگہ قرآن حکیم نے مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پر زور دیا ہے۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا مسلمانوں میں حوصلہ ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے، طاقت ہونا چاہیے، اپنا دفاع کرنے والا ہونا چاہیے، اپنے حقوق حاصل کرنے والے ہونے چاہیے، لیکن یہ ساری ہمت و حوصلہ کب پیدا ہوگا؟ کمزوری سے کب نکلیں گے؟ جب مسلمانوں میں اتفاق ہوگا، انتشار رہے گا تو آپ کی قوت ہی نہیں بنے گی۔ قوت بننے کے لیے اتحاد ضروری ہے، ورنہ حوصلہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگا۔ دونوں باتیں میں نے عرض کر دیا ہے، اسی کو آج کو بیان کرنا تھا۔ تو آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، تب قوت و طاقت بنے گی، اور پھر آدمی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے، اپنے حقوق کو حاصل کر سکتا ہے، اور ظلم سے بچ بھی سکتا ہے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنے بھائی فرمایا گیا کہ ظالم یا مظلوم تمہارا بھائی ہو اس کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو، حدیث میں آتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ مظلوم کی مدد تو کی جائے گی، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ ظالم کی مدد کی جائے گا وہ ظلم کرے گا۔ سرکار نے فرمایا مظلوم کی مدد تو کرنا جانتے ہو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے روک دیا جائے۔ تو ظاہر بات یہ ساری قوتیں جبھی پیدا ہوں گی جبکہ آدمی میں اتحاد اتفاق ہوگا، ورنہ اکیلے آدمی کے حوصلے سے کام نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی فہم عنایت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، استقامت فرمائے، غلط قانون سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، دین کی نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔